جن کو ایمان کی قدر ہے ان کو پتہ ہے کہ اس سے بڑی دولت اللہ نے دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھی. اس سے بڑی دولت, اس کے لیے تو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. دیکھو جو غیرت مند اولاد ہے وہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنا باپ ہے اس کو باپ ماننے سے انکار کر دے؟ بولو بھائی. کوئی صاحب آپ کے پاس آئیں, بولے 1 کروڑ روپے دوں گا, آپ کے والد کا نام ہے کچھ بھی نام ہے, ستار نام ہے فرض کرو, 1 کروڑ روپے دوں گا, شناختی کارڈ میں ولدیت چینج کر دو, اور دنیا کو کہو کہ یہ میرا ابا, بول لو نا بھائی, دنیا کو کہو کہ یہ میرے ابا نہیں ہے, یہ پڑوسی ہیں وہ میرے ابا ہیں, ذرا سی بھی غیرت ہوگی آپ مان لو گے؟ کوئی یہ کہے کہ یار تم ویسے کون سے ابا کی مانتے ہو ہیں, ہر وقت تو ابا اور تمہارا پھڈا ہی رہتا ہے, خدمت تو تم کرتے نہیں ہو, تمیز سے بات تو کرتے نہیں ہو, تو چینج ہی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ چینج کر لو, ان کو ہٹا کے دوسرے والا ڈال دو. ذرا سی بھی غیرت ہوگی مان لے گا. میں سفر میں تھا, کسی صاحب نے قصہ سنایا, فون آیا شاید میرے پاس کہ وہ میرے ابا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, بڑا ظلم زیادتی کرتے ہیں, تو میں اب ان کی طرف سے طبیعت اچاٹ ہو گئی ہے, تو اب یہ ہے کہ مجھے جو ہے میرے سوتیلے باپ نے بڑی محبت دی, عزت سے پالا, تو اب میں اپنے سوتیلے ابا کی خدمت کرتا ہوں. کہیں طلاق ولاق ہو گئی ہوگی میاں بیوی میں, تو جو اوریجنل ابا ہیں اب میں ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوں. میں نے کہا اگر غیرت ہوتی تو یہ بات, بولو بھائی, میں نے کہا جس کو اللہ نے ابا بنا دیا نا, وہ چاہے جیسا بھی ہو, اس کے مقابلے میں نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا کہ آپ کے ابا زیادہ خیال نہیں رکھ رہے تھے آپ کا, پڑوس میں جو بوڑھے میاں تھے وہ ہر وقت سلام دعا پوچھتے رہتے تھے, ہدیے, تو آپ نے اپنے والے کو عیدی سینٹر میں داخل کیا اور پڑوسیوں کو لا کے آپ نے گھر میں بٹھا دیا. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. سب سے پہلے تو خونی رشتے ہیں. آپ کی ماں جس نے آپ کو جنا, پڑوسن بہت اچھا سلوک کرنے لگے, تو کیا اپنی اماں کو گھر سے نکال دو گے کہ وہ انٹی اتنی اچھی طریقے سے ملتی ہیں, میری اماں تو ہر وقت چمٹا گرم لے کے بیٹھی رہتی ہیں؟ بھائی اپنی اماں تو اپنی اماں ہے, جسم کا ٹکڑا تو اپنی اماں کا ہو, جسم کا ٹکڑے تو باپ کے ہو. اس کو اس کی خدمت کا صلہ دے دو, جو انٹی خدمت کر رہی ہیں ان کی کچھ گھریلو خدمت کر دیا کرو, جو آپ کے ابا کے علاوہ جو دوسرے بوڑھے میاں آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تھوڑی سی پاؤں دبا دیا کرو کبھی کبھار جا کے, لیکن اپنے ابا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو یاد رکھو جیسے غیرت مند آدمی سب کچھ برداشت کر لے گا, ولدیت چینج نہیں کر سکتا اور باپ کا انکار بھی نہیں کرے گا کہ یہ میرا ابا نہیں ہے. اسی طرح غیرت مند آدمی اللہ کی نافرمانی اگر اس سے ہو بھی جائے تو اپنے خالق کا انکار, بولو بھائی, نہیں. کفر کیا ہے؟ اللہ کو اللہ نہ ماننا, اللہ کے وجود کا انکار کر دینا, یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دینا. آپ نے کہا یہ بھی میرا ابا ہے, یہ بھی ابا ہے, تو اوریجنل ابا کیا کہے گا؟ بولے گا پھر وہی تیرا ابا ہے, میں نہیں ہوں. کیا ہو گیا بھائی؟ عورت اپنے شوہر کے بارے میں کہ یہ بھی میرے میاں اور وہ بھی ہیں, تو جو اوریجنل شوہر ہوگا بولے گا آج سے اب تیرے وہی ہیں, میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سربراہ ہے نا, وہ شرکت برداشت نہیں کرتا جو سربراہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد, اماں اگر کہے, اماں بھی ایک سربراہ ہے نا بچے کے لیے, بچہ کہے کہ یہ میری اماں, وہ بھی اماں کہے گی پھر وہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابھی سفر میں کہ میری جو بچوں کی سوتیلی ماں ہے وہ میرے بچوں سے اتنا اچھا سلوک کرتی ہے کہ میرے بچے اسی کی طرف مائل ہیں, اپنی اماں کو تو کی طرف مائل نہیں ہے. میں نے کہا یہ غلط تربیت کر رہے ہو آپ, غلط تربیت. سوتیلی ماں جتنا بھی اچھا سلوک کرے اس کا شکریہ ادا کرو, لیکن بچوں کو پہلے کیا سکھاؤ کہ بیٹا جو اوریجنل ماں ہے ادب تم نے زیادہ اسی کا کرنا ہے. یہ اللہ اس کے رسول کے حکام. کہہ رہے وہ بھی تو ایک قسم کی ماں ہے. میں نے کہا ایک قسم کی ہے, جو اوریجنل کا آلٹرنیٹ
میں نے کہا ایسا تھوڑی کوئی محلے کی چمونی آپ آ کے آپ کے بچوں کی خدمت شروع کر دیں تو آپ اپنے بچوں کو بولو اماں کو چھوڑو اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو بچوں کو ماں اور باپ تو پہلے سکھانا پڑے گا. یہ اماں ہے چاہے جیسی مرضی ہو, اور یہ ابا ہے چاہے جیسا مرضی ہو, یہ بڑا بھائی ہے چاہے جیسا مرضی ہو, یہ بہن ہے چاہے, یہ پہلے ہے باقی سب بعد میں. میں نے کہا دیکھو ان بچوں کی اوریجنل اماں مرے گی تو ان کو وراثت ملے گی, وہ جو اچھا سلوک کر رہی ہے اس کے مرنے پر ان کو وراثت نہیں ملے گی. شریعت یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے چونکہ بہت اچھا سلوک کیا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی وراثت اس کو دے دو, یا ان بچوں کی وراثت اس کو دے دو. بھائی کیا ہو گیا؟ اگر کوئی صاحب آپ سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ کو ٹوٹ کے عشق ہو گیا ان سے, تو مرنے کے بعد وراثت اس کو ملے گی؟ وراثت اسی کو ملے گی جو آپ کے اوریجنل ابا. کیا خیال ہے؟ اسی کو ملے گی, کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. دیکھیں صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو انصار نے ان کو گلے لگایا, اپنی جائیدادیں ان کو دے دیں. ایسی محبت اور مواخات کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جو انصار اور مہاجر صحابہ کے درمیان قائم ہوئی ہے. تو اس سے بعض صحابہ کو یہ وہم ہوا کہ انہوں نے ہم پہ اتنا لٹایا, اتنا خرچ کیا, ہم مریں گے تو وراثت بھی نہیں کو جائے گی. قرآن نے کہا نا 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 نا, یہ تمہارے دوست ہیں, محبوب ہیں, لیکن یاد رکھو اولو الارحام جو خونی رشتہ ہے اللہ کی نظر میں وہ ان پر مقدم ہے. نہیں آ رہی بات؟ وہ خونی رشتہ جو مکہ میں تھے اس کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ ان رشتوں پر مقدم. تو اسلام میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے. فرشتوں کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. فرشتے نہ کسی کے ماموں, نہ چچا, نہ خالہ, نہ پھپھو, وہ دوست ہوتے ہیں. انسانوں میں دوستی ایک الگ چیز ہے اور رشتہ داری ایک, بولتے کیوں نہیں بھائی, الگ چیز ہے. غیر مسلموں کے ہاں دوستی کی بیس پر تعلق ہوتا ہے, رشتوں کی بیس پہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان کے ہاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابا کیسے ہی ہوں تو ابا کا انکار تھوڑی کرے گا کوئی. غیرت مند آدمی ہو کہے گا یار بغیر باپ کے کون ہوتا ہے. تو یاد رکھو ذرا سی بھی غیرت ہو, انسان کیسا مرضی نالائق ہو جائے, اپنے خدا اور اپنے رب کے وجود کا انکار نہیں کرتا. تو کیسے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, وہ اللہ اس میں شک کروں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. کیا میرے کیا کہتے تھے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, خود سے بنی ہے. کل کسی نے فیس بک پہ ایک بہت اچھا کلپ بھیجا کہ ایتھیسٹ سے سوال کیا جا رہا ہے مختلف انگریزوں سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک البم دکھائی جس میں تصویریں. اس نے اس انگریزوں سے سوال کیا کہ یہ تصویریں خود سے بن سکتی ہیں؟ یہ کتاب جس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں اور تحریریں ہیں. اس نے کہا نہیں, اس کا کوئی رائٹر ہے. تو وہ ڈی این اے کی طرف آ گیا کہ دیکھو ڈی این اے جو ہے یہ بھی تو ایک کتاب ہے نا جس میں انسان کی تمام خصوصیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ خود سے کیسے بن گئی؟ تو میرا ذہن اس طرف گیا, میں نے کہا اس کو اور آسان کر کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ مردہ تصویریں خود سے بن گئی اور یہ زندہ تصویر چلتی پھرتی دیکھتی, یعنی یہ جو کتاب کی تصویریں ہیں انسانوں کی جو پینٹر نے ہاتھ سے بنائی ہیں, ان کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ یہ کلر اتفاق سے, بولتے کیوں نہیں, اتفاق سے نہیں جوڑ سکتے. یہ کلر جو ایک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کروڑوں سال میں بھی اتفاق سے آنکھ ناک کان کی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکتے. اور یہ تیری شکل آنکھ ناک کان یہ اتفاق سے وجود میں آ گئی, اور آنکھ بھی مصنوعی نہیں, دیکھتی آنکھ, سنتے کان, سونگتی ناک, بولتی زبان, سوچتا دماغ, یہ خود سے وجود میں آ گیا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا, کیا کریں. بے جان تصویریں وہ کروڑوں سال بھی ارتقاء کے مراحل طے کر کے ایک آنکھ بھی نہیں بنی ہے بھائی. ارے بھائی ایک آنکھ بنی ہوئی ہو کسی کی, آپ کسی ایتھیسٹ سے بولو کہ یہ کیسے بنی, وہ کہے گا کھربوں سال کلر کے ڈبے گھومتے رہے اور جا کے ایسا ہو گیا.
وہ بھی نہیں مانے گا, آپ بھی نہیں مانوگے. تو آپ کو وہ کلر کے ڈبے جس نے ایک بے جان تصویر کو بنایا, وہ تو کمبختوں خود نہیں بن سکتے. اور جس دماغ سے تو سوچ رہا ہے اس کی تصویر, دماغ کی بھی ایک تصویر ہوتی ہے, آنکھوں کی بھی تصویر ہے, پلکوں کی بھی تصویر ہے, ناک, کان, دل. قرآن میں کہا نا سورہ انفطار, قرآن میں کہا نا سورہ انفطار میں, فسواکا, جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا. یہ تصویر اتفاق سے وجود میں آ رہی ہے, جو دیکھ بھی رہی ہے, چل بھی رہی ہے, بول بھی رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ ایک ہفتے کا جو ناغہ ہوا نا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے, بہت نقصان ہوا ہے, اس سے بہت نقصان ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی گناہگار ہونا الگ بات ہے, مگر اپنے خالق کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے, بہت بڑی. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ کا خطاب کا انداز دیکھو, کہہ رہے کیا تو انکار کر رہا ہے اس خدا کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا. مٹی سے کوئی پتلا بنا ہوا ہو, کوئی سائنسدان کہے گا کروڑوں سال کے بعد یہ بت وجود میں آ گیا. ایک بت بھی دنیا میں بے جان ایسا نہیں ہے جو خود سے وجود میں آیا ہو. یہ چلتا پھرتا پتلا جو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, یہ ارتقائی مراحل طے کر کے خود سے بن گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے آقا فرتا, تجھے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ تو ان سائنسدانوں کی باتوں میں آ رہا ہے. ہماری لمس یونیورسٹیوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے ارتقاء, اور پاگل ہیں. اسی نظریے کو پروفیسر پڑھا بھی رہا ہے اور طلبہ سن بھی رہے ہیں. کوئی ایک اعتراض نہیں کرتا کہ پروفیسر صاحب یہ کتاب جس میں یہ نظریہ لکھا ہوا ہے, یہ کتاب کے صفحات وجود میں نہیں آ سکتے, اور یہ پروفیسر صاحب تم اتفاق سے وجود میں آ کے ہم, اور یہ ہمیں یہ خود سے وجود میں آ گئے اور ہمیں یہ احمقانہ باتیں سکھا رہے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا, یاد رکھو, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ سب سے پہلے اس قیامت میں سوال کس کے بارے میں کرے گا؟ فزکس اور کیمسٹری کی جو مساوات ہیں, جو ایکویشنز ہیں, ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اللہ قیامت کے دن. سب سے پہلے کہے گا کہ جس نے پیدا کیا تھا اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. دیکھو والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں. اگر بچہ بدتمیز بن جائے, ابا اماں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے, تو والدین کیا کہتے ہیں, اتنی اچھی تعلیم کا کیا فائدہ کہ ہمارا تو ادب, بولتے کیوں نہیں بھائی, کر ہی نہیں رہا, ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو دنیا میں تعلیمی ادارے بنے ہیں, یونیورسٹیاں, یہ اگر آپ کو اللہ نہیں سکھا رہی تو یہ سائنسی معلومات قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ جائیں گی. اللہ کہے گا اس تعلیم نے تمہیں اگر میرا منکر بنا دیا تو اس ترقی سے, یہ ترقی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. وہ انتقام لے گا. دنیا میں انتقام اس لیے نہیں لیتا کہ دنیا دار العمل ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا. وہاں تو آپ پیپر حل کریں تو بھی آپ کو پنکھا چلے گا, ایئر کنڈیشن روم میں آپ کچھ بھی منگوائیں گے ایگزامینر لا کے دے گا, پھرے کے علاوہ سب چیزیں لا کے دے گا. لیکن کراچی کے جو ایگزامینیشن ہال ہیں ان میں پھرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. حقیقت بتا رہا ہوں. میرا ایک بیان ہوا تھا کہ ان یونیورسٹیوں کو مدرسوں کے حوالے کر دو تو دیکھو کیسے یونیورسٹیاں ترقی کریں گی. اس پہ اتنے نیگیٹو کمنٹس آئے لوگوں کے, انہوں نے کہا ہاں ہم ان اسکولوں کو بھی برباد کر دیں مولویوں کے چکر میں. اور جیسے مولویوں نے فرقہ پرستی پھیلائی ہوئی ہے, مولویوں نے آگ لگائی ہوئی ہے, نہ بات کرنے کی تمیز اور نہ چلنے کی تمیز, نہ بیٹھنے کی تمیز, تو ہم اپنی یونیورسٹی کو بھی خراب کر دیں. آپ لوگوں نے ان مولویوں کو دیکھا نہیں ہے جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں. آج کل ہر آدمی مولوی کا لیبل لگا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وہ مدارس میں آ کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ ہم نے دونوں ماحولوں کو, ہم نے یونیورسٹیوں کو بھی دیکھا ہے, کالج کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ نرا دعویٰ نہیں ہے. یہ یونیورسٹیاں ذرا مدرسوں کے حوالے کرو, پھر دیکھو کیسے ترقی کریں گی. علماء نے دینی تعلیم دینی مدرسوں میں سکھائی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت حفظ کے شعبے میں اگر آپ دیکھیں, پوری دنیا میں اس سال سب سے زیادہ حفاظ کی تعداد پاکستان سے نکلی ہے.
قرآن حفظ کرنا الحمد سے لے کے والناس تک آسان کام نہیں ہے. مدارس اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے. بچے کو 2-3 سال میں اتنے حافظ, مجھے صحیح تھا تو میرا خیال ہے 75,000 حفاظ. یہ پوری دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان میں مدارس کا. پاکستان میں 2 ہی ادارے ہیں جو صحیح چل رہے ہیں میری رائے کے مطابق, ایک فوج کا ادارہ اور ایک دینی مدارس. باقی حالات دیکھ لو آپ جا کے اداروں کے, سب کو پتہ ہی ہے کیا حالات ہے. پی آئی اے کا ٹکٹ کراؤ ملتا ہی نہیں ہے. مجھے جمعے کی نماز کے لیے پہنچنا تھا, پی آئی اے کا ٹکٹ نہیں مل رہا. ایک صاحب پی آئی اے میں آ رہے, میں نے کہا تم نے کب کہہ رہے ہیں, میں تو کل کرایا. میں نے کہا ہم تو 1 ہفتے سے کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹکٹیں ہوتی ہیں, دیتے نہیں ہیں. ٹکٹیں ہوتی ہیں. ریلوے میں ایک کھڑکی ٹوٹ جائے نا, ابھی ایک صاحب تھے لاہور میں بتا رہے ریلوے میں کھڑکی ٹوٹ جائے تو 1 لاکھ روپے میں بنتی ہے. ہمارے گھر کی کھڑکی پہ 1000 روپے کا خرچہ آ جائے گا. ریلوے میں ان کا بس نہیں چل رہا, ورنہ ریلوے میں جو ٹائر ہے نا اس کے پنچر کا بھی الاؤنس جاری کر دیں گے. حقیقت ہے کہ ٹرین کا ٹائر جب پنچر ہوگا تو اس مد میں اتنے پیسے ملیں گے. بس نہیں چل رہا. تو یہ مولوی ہے جو یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں کے. آپ نے دیکھا ہوگا 2 نمبر لوگوں کو. آپ آؤ بیٹھو مدرسوں میں, ہمارے درس میں دعوت دیتا ہوں کھلے عام, آؤ بیٹھو ہمارے درس میں بیٹھو, دوسرے علماء کے درس میں بیٹھو. بات یہ ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو اس نے پورا نصاب چینج کر دیا, زبان چینج کر دی. پہلے زمانے میں دینی مدرسہ اور یونیورسٹی یہ الگ الگ چیزیں, بولو بھائی, نہیں تھی. ایک ہی یونیورسٹی, ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی تھی, سائنسی علوم بھی تھے, فزکس کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی. 400 سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں کی ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے. ہمارے مدارس تھے وہ. شام میں الزیتونہ تھی, مصر میں جامع ازہر تھی, بغداد میں الگ یونیورسٹیاں تھیں. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 400 سال پرانی بات ہے. محمد ابن موسیٰ الخوارزم جس کی 400 سال کتابیں پڑھائی گئی ہیں انگریزوں کے ہاں, وہ بھی ازبکستان کا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں ختم ہوئیں تو وہ تمام علوم کا انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا. انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی, ہم سے ہماری زبان چھین لی. سب سے پہلے اس نے سرکاری زبان انگلش, تو اب 99.9% مسلمانوں کو انگلش نہیں آتی. وہ دنیاوی تعلیم میں زیرو ہو گئے. امام غزالی اور البیرونی ایک ہی چھت کے نیچے پڑے ہیں. البیرونی سائنسدان بن کے نکلا, امام غزالی عالم بن کے نکلے. اس وقت مجبوراً علماء نے کہا کہ بھائی دنیاوی علوم تو کسی طرح محفوظ رہ جائیں گے, لیکن یہ دینی علوم بالکل ختم ہو جائیں گے. تو ان دینی علوم کی حفاظت کے لیے علماء نے مکمل فوکس کس کو کیا, دینی علوم کو. اس لیے مجبوراً یہ جو سائنسی علوم تھے ان سے رشتہ کیا ہو گیا, منقطع ہو گیا, اور ایک الگ الگ ٹریک پہ امت چلنے لگی. تو علماء نے اپنے ہاتھ میں دینی علوم لیے. الحمدللہ آج پوری دنیا میں پاکستانی علماء کی قدر ہے. انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء کی قدر ہے الحمدللہ. اور ہمارے لبرل طبقے نے یونیورسٹی اور کالجز کو سنبھالا. پوری دنیا میں کہیں بھی قدر, بولو بھائی, نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ ہیں, یہ اپنی محنت سے, اخپل طریقے سے پیدا ہوئے, اخپل محنت سے. ہماری یونیورسٹیوں کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت اچھے لوگ نکلیں. بہت معذرت کے ساتھ, اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے اپنی محنت پہ, ماحول ایسا نہیں ہے. اور مدرسے میں اگر کوئی خراب نکل رہا ہے تو اپنی نالائقی پہ. مدرسے کا ماحول خراب نہیں ہے. اگر مدرسے سے کوئی نالائق بن کے نکل رہا ہے نا, تو مدرسے نے نہیں سکھایا, وہ خود نالائق ہے. اور یونیورسٹیوں میں اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے, اپنی محنت ہے اس کی. پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو, چرس ہیروئن چل رہی ہے یہ, اور ہمیں تانے دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم ان مولویوں کے حوالے کریں تاکہ ہم برباد ہو گئے برباد بھائی. لڑکیاں چرس پی رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. ان کے ماں باپ نے ان کو چرسی بنانے کے لیے بھیجا تھا یونیورسٹی میں.
نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جا کے دیکھ لو, یقین نہیں آ رہا نا, سب نہیں پی رہی, کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو آپ کہیں اچھا مفتی صاحب نے بیان میں فرمایا تھا یہ چرسی ہیں. سارے چرسی نہیں ہیں, بیان کو غلط رخ بھی لوگ دے دیتے ہیں. بڑے اچھے اچھے خاندانی لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, بڑے غیرت والے, لیکن یونیورسٹی کی وجہ سے نہیں, وہ ان کے ابا اماں کی اپنی محنت ہے. یونیورسٹی میں جو ماحول ہے وہ مذہب نہیں ہے, تو ٹینشن دور کرنے کے لیے بولو بھائی چرس. اور جو دوستیاں, بوائے فرینڈ کلچر اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ تو اس کا تبصرہ تو مناسب ہے ہی نہیں. آہستہ آہستہ شروع ہو گئی. کسی نے کہا یار پہلے تو اتنی اچھی صحت نہیں تھی, اب کیوں؟ نے کہا یار میں نے اس بزرگ سے, اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا کہ میرے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے اور دین کی فکر پیدا ہو جائے. تو دو فکروں سے ہی انسان گھلتا ہے نا, یا تو آخرت کی فکر سے کمزور ہوتا ہے, یا بال بچوں کی, بیوی بچوں کی, کاروبار کی فکر انسان کو گھلا دیتی ہے. تو کہہ رہے یہ میری نالائقی کہ میں جب یہاں آیا تو دنیا کی فکر تو نکل گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. یعنی دنیا کی فکر تو نکل گئی, بیوی بچوں کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. دنیا کی فکر تو چھوڑ دو, غلط ہے دین میں یہ تھوڑی ہے. دنیا کی فکر چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کی ایسے ہوتی نہیں پیدا. نتیجتاً صحت اچھی ہونا, فکر لیس, ہر قسم کی فکروں سے کیا ہو گئے آزاد. تو ایسے بھی لوگ ہیں مارکیٹ میں. تو یونیورسٹیوں کا حال جا کے دیکھو میرے بھائی, پروفیسر لوگ سب نہیں, بڑے اچھے اچھے خاندانی پروفیسر بھی ہیں. میں ملا ہوں یونیورسٹیوں میں, ابھی ہم گئے تھے وہاں جو سندھ کی مشہور یونیورسٹی, وہاں میرا بیان بھی تھا, جام شورو یونیورسٹی, اور ایک اور اسرا یونیورسٹی, اس کے وائس چانسلر سے ملے, بڑے خاندانی آدمی. میں تو بڑا خوش ہوا, میں نے کہا ایسے 2-4 اور پیدا ہو جائیں, ملک میں انقلاب آ جائے. تو اچھے لوگ ہر جگہ ہیں, لیکن حالات جو عمومی حالات چل رہے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب, ارے جس نے تجھے بنایا تو اس کا انکار کر رہا ہے, اس کا انکار